تو قرارداد تو آج بھی پاس ہوئی ہے جی، بے شک آپ کے نزدیک ایک باریک واردات ڈالی گئی ہے صادق سجرانی صاحب نے، لیکن جو لوازمات چاہیے دوز present in the house, those who are in favor say ayes. بھرپور آواز آئی بالکل ayes, and I think ayes have it and the ayes had it. اور اس کے بعد قرارداد پاس ہو گئی. جو قرارداد منظور ہوئی تھی وہ فل ہاؤس تھا، یہ نہیں تھا کہ کورم بھی شاید مکمل نہ ہو یہاں پر، تو یہاں پر وہ یہ بات اس لیے ٹیکنیکل نہیں، میں تو بات سیدھی کر رہا ہوں نا، ٹیکنیکل میں بات کروں. ٹیکنیکل بات یہ تھی کہ ملٹری نے کہا تھا جب ان کو دی تھی بریفنگ دی تھی، جب وہاں پر بندیال صاحب اور منیب اختر صاحب گاؤن پہن کے بیٹھے تھے وہاں پر اپنے چیمبر کے اندر، تو وہاں پر جب انہوں نے بریفنگ لی تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہماری اس ٹائم جو فورسز ہیں وہ ڈپلائڈ ہیں بارڈرز کے اوپر، اور ہمیں ان کو جو سولجر جو وہاں پر ہے اس کی ڈیپ بریفنگ چاہیے ہوتی ہے. جب وہ آئے گا اس کو بارڈر والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم الیکشن ڈیوٹی پر نہیں بھی لگا سکتے. تو ان باتوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ خاطر میں لے کر آئے، پھر انہوں نے فیصلہ دیا. دیکھیں باتیں کچھ اس قسم کی ہیں کہ اس وقت بھی ایک انکروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے بڑھ رہی تھی، اور میٹر اگر ہائی کورٹ سے ہوتا وہ سپریم کورٹ آتا تو اٹ واز آل پرفیکٹ. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ میں قراردادیں جو منظور ہوئی ہیں اور جو بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ انہوں نے کہا تھا جی کہ آرڈر کر دیا تھا کہ یہ پیسے گورنمنٹ دے، تو پارلیمنٹ نے اس کو روک دیا اور انہوں نے کہا جی منظوری تو ہم نے دینی ہے نا پیسوں کی، تو ہم نہیں دیتے. تو وہاں سے کمیٹی سے بھی ریجیکٹ ہو گیا، فائنانس ختم ہو گیا، تو معاملہ وہاں ختم ہو گیا. آج کی سچویشن میں پیسہ بھی ہے، بجٹ بھی ہے، سیکیورٹی بھی موجود ہے، اور الیکشن کمیشن بھی تیار ہے انتخابات کرانے کے لیے. اب آپ بیسیکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو بہت برے تھے، وہ بہت برے تھے اور مظلوم تھی ایک جماعت جس کو مظلوم بنایا جاتا ہے، ان کی حالات ایسے ہیں. میں تو قانون کی بات کرتے ہیں، میری جو رائے ہے اس وقت بھی بہت غلط ہوا تھا، اور یہ جو باریک واردات ہے آپ فرما رہے ہیں یہ بھی بہت غلط ہے. ناظرین آپ حسن ایوب کو دوبارہ یہ قرارداد سنا دیتے ہیں، اس کے اندر کیا وہ آرگومنٹ کیا پیش کر رہے ہیں. وہ آرگومنٹ یہ پیش کر رہے ہیں کہ دا سینٹ آف پاکستان بینگ دا ڈیفینڈر آف دا رائٹس آف دا فیڈریشن، یہ بڑا ضروری ہے. وہ آپ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے اپر ہاؤس جب پارلیمنٹ وہ جو ہے کہ جناب اللہ ہم گارنٹی کرتے ہیں فیڈریشن کی یونٹی کی، وفاق کی یونٹی کی جو ہے گارنٹی سینٹ دیتا ہے. تو چیئرمین سینٹ حسن ایوب کی موجودگی میں وہ ان کے خیال کے مطابق باریک واردات ہے جو صاحب، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہے تو سینٹ، اگر حسن کا آرگومنٹ مان لیا جائے تو یہ جو 14 سینیٹرز ہیں اس کے اندر 2 نے تو مخالفت کی، وہاں پہ جو باقی جو سینیٹرز ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ان کو آئین کا پاکستان کا نہیں پتا، ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا نہیں پتا، ان کو پاکستان کے معاشی حالات کا نہیں پتا. لیکن یہ جو قرارداد ہے انہوں نے پاس کی. سنیں دوبارہ آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا. آنریبل منسٹر صاحب، آپ تھے نہیں، دلاور خان صاحب نے ایک ریزولوشن موو کیا ہاؤس میں جس کا ہاؤس نے اجازت دے دیا، تو آپ چونکہ منسٹر میں پوچھوں اپوز تو نہیں کریں گے؟ پھر سے میں جی اپوز کریں گے. اپوز کریں گے؟ جی. آئی نو پٹ دا ریزولوشن بفور دا ہاؤس. دوز ہو آر ان فیور آف دا ریزولوشن میں سے آئے، دوز اگینسٹ دا ریزولوشن میں سے نو. پھر سے پٹ کرتا ہوں. آئی نو پٹ دا ریزولوشن بفور دا ہاؤس. دوز ہو آر ان فیور آف دا ریزولوشن میں سے آئے، دوز اگینسٹ دا ریزولوشن میں سے نو. I think the ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed. حسین صاحب I think the ayes have it and the resolution is passed. سوال میرا جو یہ ہے وہ بنیادی طور میں دوبارہ سے آپ کے لیے فریم کر دیتا ہوں کہ آپ ویسے خاور گورنمنٹ صاحب اس وقت بھی جو پارلیمان مارا کریں اس وقت بھی جی جو صاحب گو ہے تسی میرا مطلب ہے جب چناب دے کنارے دے رہن والے ہو، تہاڈا بڑے بہادری دے قصے نے کہ لائلٹی اور اپنے کمٹمنٹ کے لیے وہ مطلب رشتہ دار نے جب کچا گڑا رکھ لیا پکے گڑے کی جگہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میرا یہ ایکسپوز ہو گیا تو میں کچے گڑے پر ہی جاؤں گی. تو وہ جانا کیا تھا، وہ تو ڈوب گئی. تو آپ لوگ اس طرح کریں گے بھائی، یہ 90% آف them do not want elections. میں روز یہی کہتا ہوں آپ پر جو نہیں رینگ رہے. اور یہ جو ایک الیکشن کا جس کا کام ہے، جس بری طرح انہوں نے اس پروسیس کو ریگ کیا ہے اور اس کو پامال کیا اصولوں کو اور آئین اور قانون کو، مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم کس جہان میں بات رہے ہیں. یہ ایک ایسا بڑا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی یعنی ایک پوری دھاک ہے کہ اٹ از اے بگ کنٹری،
اور اس کے بڑے اصول ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے. آپ آج دیکھیں کہ 90-95% وہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ اٹھا کے باہر پھینکے جا رہے ہیں. کوئی ہے پوچھنے والا کہ آپ نے کیوں جو بندے جو پیسے دے دے کے لگے ہوئے ہیں عہدوں پر، جس کا رواج جو محترم بڑے لیڈر عثمان بزدار نے ڈالا تھا، وہ 1-2 کروڑ سے شروع ہوا تھا، آج 7-7 10-10 کروڑ لے کے لگ رہے ہیں. ان سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. کل وہ سارے ریجیکٹ کرتے رہے ہیں، آج وہ ساری ایکسیپٹ ہوتے جا رہے ہیں. کوئی ہے صدا؟ پوچھے الیکشن کمیشن سے. اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں بزدار کے اوپر بھی آتے ہیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں وسیم اکرم پلاس کون کہتا تھا؟ اچھا سوال اب یہ ہے کہ کوئی بھی تھا، میں نے تو بربلا کا ہے. آج کیا آپ تو اپوز کرتے رہے، مجھے یاد ہے اس ٹائم بھی، لیکن کوئی ایک شخصیت ایسی تھی، ایسی ہستی موجود تھی نا جو کہتی تھی یہ وسیم اکرم پلس ہے. گمن صاحب ہے. دیکھیں وسیم اکرم پلس ہی ہے نا، ساری دنیا کوئی جیل میں ہے، کوئی جیل کے باہر ہے، کوئی کیسز ہے. عثمان بزدار دے کاغذ بھی جناب منظور ہو گئے، کاغذ بھی ایکسیپٹ ہو گئے نا پہلے. اور یو نیور نو ہی از گوئنگ ود یور نیکسٹ چیف منسٹر ایز ویل. کمنگ بیک ٹو اوریجنل سوال، دیکھیں ناظرین، ایک چوسا ایک تو وہ کچے کڑے والے جو مثال دیتی ہے، ہوں اسی ماڈرن ہو گئے، ہوں اسی چیک کر لینا ہے کڑا جڑا کچا ہے کہ پکا ہے. ایویں خام خواہ انہیں رسک لینے کی سانو کوئی ضرورت نہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا، بقول آپ کے دس ویری ہیوج اسٹوری کے ایک واردات، باریک واردات ڈالی گئی ہے. یہ جو سینیٹرز ہیں یہ زیادہ تر کا تعلق خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے ہے. وہ اپنے مسائل بتا رہے ہیں، ہمیں ان کے مسائل ایک دفعہ دوبارہ سننے کی ضرورت ہے کہ ان کو کیا مسائل. سر میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. اچھا سن تو پہلے میری بات سن لیں، میں پھر مسائل سنوں گا. نہیں مطلب یہ ہے کہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کوئی بات کریں تو وہ زیادہ معتبر ہے، اور سینیٹر دلاور خان اور سینیٹر منظور احمد اور سینیٹر خدا بابر صاحب بات کریں تو وہ ہمارے لیے مطلب اتنی معتبر نہیں. کیوں؟ نہیں وہ بات نہیں. مقصد کیا ہے؟ نہیں بالکل معتبر. مقصد کیا ہے؟ بالکل معتبر. اس قرارداد کا مقصد یہ ہے، اس قرارداد کا مقصد یہ ہے کہ مارچ میں تو میں جا رہا ہوں گھر، چیئرمین سینیٹرشپ تو میرے پاس رہے گی نہیں، میں نے چیئرمین جو سینٹ تو رہنا نہیں ہے. اب الیکشن میں وہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا چکے ہیں، اور آگے نظر نہیں آ رہا، کوئی لو نظر نہیں آ رہی پارٹی کے پلیٹ فارم سے. جی کچھ نظر نہیں آ رہا نا. وہاں پر باپ پارٹی جو تھی، ایکچوئل باپ پارٹی تو وہ گئی جو الیکٹیبلز تھے. اب تو انہوں نے تو الیکشن نہیں لڑا ہوا، یہ تو ڈائریکٹ سینیٹر منتخب ہوئے اور وہاں سے آگے ہیں. اب الیکٹورل پالیٹکس تو کی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی نہیں تھا. ہاں اقتدار تو بہت عرصہ 2 ٹائمز جو ہے چیئرمین سینیٹ رہے ہیں، لیکن اب وہ چیئرمین سینیٹرشپ بھی ان کے پاس نہیں رہے گی. اور پھر ان کو نظر آتا کہ جی میں کس طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہو سکوں، تو وہ ریلیونس ان کی بن نہیں پا رہی. اس لیے یہ ایک ناکام کوشش ہے. پرپز دیکھیں، اس سے ریلیونس کیسے بنے گی؟ اس سے ریلیونس نہیں بن پا رہی نا کہ الیکشن نہ ہو اور وقت میں گزار لوں کسی طریقے سے. نہیں مطلب ان کی ریلیونس کیسے بنے گی اگر یہ قرارداد پاس کر کے ریلیونس الیکشن ابھی نہیں ان کو سوٹ کرتے نا بھائی. آپ بات سمجھ وہ کیسے انفورس کر پائیں گے؟ وہ شاید کچھ سب کچھ پلان ہوگا ان کے پاس. اب سارا تو میں ان کے ساتھ کوئی پلان کے اندر شامل تو نہیں ہوں، لیکن یہ ان کے ہی آج چیمبر کے اندر سب چیزیں ہوئی ہیں. جمعے کے بعد کا انہوں نے ٹائم کا رکھا کہ جمعہ ہو، جمعے کے بعد چند سینیٹرز کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر یہ قرارداد پیش کی گئی اور پھر قرارداد منظور ہوئی. یاد چاہتے ہیں نا جب زیادہ سینیٹرز 25-30 کا ہاؤس میں موجود تھے، اس ٹائم پیش کیوں نہیں کی انہوں نے؟ جب لیڈر آف دا ہاؤس میں موجود تھا اس ٹائم کیوں نہیں پیش کی؟ تو اگر چلیں اس کو پھر باریک واردات میں کہوں تو میں کیا کہوں؟ چلیں ناظرین، یہ باریک واردات کہہ رہے ہیں. ہماری نظر کے اندر یہ قرارداد ہے، اور یہ پاکستان کے جو معتبر اپر ہاؤس ہے انہوں نے یہ پاس کی ہے، ان کے سینیٹرز کے کنسرن ہیں. اب سوال یہاں پہ یہی ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف والے، انہوں نے جمعے کی زیارت چھٹی سے انہوں نہیں پتا کہ انٹل انلیس دا ہاؤس جرن آر پروروگڈ وہاں بھی موجود رہنا چاہیے تھا. لیکن زیادہ تر سینیٹر سے میری جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب اعلیٰ ایجنڈا کمپلیٹ ہو گیا تھا. ہماری نظر میں تو بس ایوری تھنگ واز اوور، لیکن اس کے بعد پھر یہ یکدم سارا کچھ بلایا گیا. اب صادق سنجانی صاحب کے ذہن میں کیا آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے بارے میں پتہ چلے گا، کیونکہ ان کی ٹرم تو ختم ہو جائے گی، وہ آپ اس کو پرولانگ بھی نہیں کر سکتے. اب قرارداد کے ذریعے وہ کیا ریلیونٹ ہوں گے یا کیا ہوگا، دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ.